حضرت علامہ کے بارے میں ان کے فرزند سے ایک دفعہ پوچھا کہ آپ ان کی کوئی خاص بات بتائیں، تو ڈاکٹر جاوید اقبال تھوڑی دیر سوچ میں گم رہے اور پھر مجھے بتانے لگے. وہ فرمانے لگے کہ میں جب کتاب کی تیاری کر رہا تھا زندہ رود کی، جو ان کی بڑی مشہور کتاب ہے، تو ان دنوں ان کے زیر مطالعہ کسی ہندو آتھر کی کوئی کتاب ایسی تھی جس میں انہوں نے اس آتھر نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ دراصل یہ جو پاکستان کا آئیڈیا ہے اور پاکستان کا یہ جو بنانا ہے اور یہ جو اقبال کا فکر میں یہ چیز پیدا ہوئی، تو یہ دراصل دو پنڈتوں کا جھگڑا تھا. حضرت علامہ چونکہ خود بھی پنڈتوں کی اولاد ہیں، تو اس مصنف نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ پنڈت نہرو کا اور علامہ اقبال جو جن کے اجداد پنڈت تھے، یہ ان کا جھگڑا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے اسرٹ کرنے کے لیے پاکستان کا آئیڈیا پیش کیا اور یہ رائدہ ملک بنا. تو ڈاکٹر جاوید اقبال کہتے ہیں، بعد میں یہ واقعہ انہوں نے لکھ بھی دیا ہے زندہ رود میں، کہ میں اس سے بڑا متاثر تھا کہ حضرت علامہ واقعی اس طرح کی بات ہے، اور میں نے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ میں یہی واقعہ لکھوں گا اپنی کتاب میں. فرماتے ہیں ایک دن رات کو میں سو رہا تھا، تو رات کو کہتے ہیں مجھے زندگی میں صرف ایک ہی دفعہ والد صاحب خواب میں آئے اور مجھے بے تحاشا ڈانٹ ڈپٹ کی، اور اتنی زیادہ ڈانٹ پلائی کہ مجھے پسینہ آ گیا اور میں اٹھ کے بیٹھ گیا. تو میں اٹھ کے پسینے میں شرابور تھا، اور میں اتنا پریشان تھا کہ میں نے اپنی بیوی کو بھی اٹھا دیا اور ان کے ساتھ ڈسکس کیا کہ مجھے تو والد صاحب خواب میں آئے اور انہوں نے اتنا سخت مجھے ڈانٹا ہے. تو میری بیگم نے کہا کہ فکر نہ کرو، وہ تمہیں کوئی نہ کوئی اشارہ بھی دے دیں گے. تو میں نے اسے کہا ہاں، مجھے وہ خواب میں بتا گئے ہیں کہ میں تمہیں آج کا نوٹس دے رہا ہوں. تو انہوں نے کہا اگر انہیں آج کا نوٹس دیا تو آج تمہیں کوئی نہ کوئی چیز ان کی طرف سے مل جائے گی روحانی طور پہ. کہتے ہیں سارا دن گزر گیا. میں اس زمانے میں وہ جسٹس تھے، چیف جسٹس تھے پنجاب کے. کہتے ہیں شام تک میں پریشان رہا، کوئی سمجھ نہ آئے. رات کو واپس آیا اور اسی پریشانی کے عالم میں کتاب اٹھائی، جیسی عادت ہوتی ہے اکثر پڑھے لکھے لوگوں کو. ایک کتاب پڑھنے کے لیے اٹھائی، فقیر انوار الدین کے، مجھے یاد ہے انہوں نے کتاب کا نام بھی لیا تھا. تو اس میں یہ جو میں نے صفحہ کھولا تو سامنے یہ درج تھا علامہ کی طرف سے، کہ علامہ فرماتے ہیں کہ لوگ مجھے ہندو پنڈتوں کی اولاد سمجھتے ہیں، حالانکہ میرا تعلق تو سوائے محمد عربی کے اور کسی کے ساتھ نہیں. حضرت علامہ کا جو بڑی شخصیات ہیں، ان کی زندگی کے اتنی پہلو ہوتے ہیں کہ ان پہ جتنی بھی گفتگو کی جائے وہ کم ہے. لیکن اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ عرض کروں گا کہ حضور کی ذات سے تعلق اقبال کے فلسفے کی بنیاد ہے اور اس کا مرکزی نقطہ ہے. باقی آپ کی تمام فلسفیز جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر سے تعلق کی بنیاد پہ پھر آگے چلتی ہیں. ہم اگر آپ کی زندگی کو بغور دیکھیں، حضرت علامہ کو، تو ان کی زندگی میں جب حضور کے ساتھ وابستگی پیدا ہوئی اور جب حضور کی مہربانی سے ان کو وہ روحانی چیزیں عطا ہوئیں، اور پتہ نہیں ان کے پھر کیا کیا راز منکشف ہوئے کہ جب وہ فیوچر کو بھی دیکھ رہے تھے اور بتا نہیں رہے تھے. راز خدائی ہے یہ کہہ نہیں سکتی زباں، اس طرح کے جب وہ الفاظ فرماتے ہیں، اور ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں نظر آتی ہیں کہ جو بالکل ایک فلسفے کے علاوہ ان کی ذاتی عقیدت اور محبت کا بے ساختہ اظہار ہے، تو وہ اس فلاسفر کو ممیز کرتی ہیں عام فلاسفر سے. ان کی فکر کی اور سوچ کی بنیاد فلسفہ نہیں ہے، حضور سے محبت ہے. اور اگر کوئی فلسفہ ہمیں نظر آتا ہے تو وہ اس محبت سے ہی پھوٹتا ہے. یہاں پہ اتنے ماشاءاللہ اسکالرز تشریف رکھتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ پڑھے لکھے، جنہوں نے اپنی زندگیاں اس میں صرف کی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ آ کے اس کے اوپر آپ کے ساتھ اپنے خیالات ضرور شیئر کریں گے. اور اقبال کے شعر کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، جو ان کا مشہور نظم کا شعر ہے کہ چنگ راگی رے دست دستم کے کارز دست رفت، نغمہ ہم خوں گشت از رگھائے سازایت بروں. اس ساز کو اب میرے ہاتھ سے لے لیں، کیونکہ میں نے تو اپنی زندگی کا جو سارا خون ہے نچوڑ کے اس میں بھر دیا ہے. اب آپ لے لیں اس کو، اب کیونکہ میرا وقت تو آخر میں آ گیا. ہم
سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں پہ اقبال کے ساتھ محبت ایک فریضہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ بڑا ضروری ہے، اور خاص طور پہ جو لوگ ہمارے گورنمنٹ میں ہیں یا گورنمنٹ کے ساتھ متعلق ہیں، ہماری اقبال کی دوری سے ایک سبب غالباً ہماری زبان کا نہ سمجھنا بھی ہے۔ فارسی اور اردو کے لیے ہمارے بچے خاص طور پہ جو ماڈرن ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں وہ بہت کمزور ہیں۔ اس کی طرف توجہ ہوگی تو ہم اپنی کلاسیکل جو پوئٹری کے علاوہ جتنا بھی ہمارا کلاسیکی ادب ہے اس تک پہنچ سکیں گے۔ بہت شکریہ جناب آپ کا۔ میں اس فنکشن کے انعقاد پہ خاص طور پہ سعادت صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ فنکشن آئندہ زیادہ بھرپور ہوگا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔